اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، حافظ محمد احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اگلی تختی شروع ہو رہی ہے، نون تنوین۔ اس میں ہم سیکھیں گے، اس میں کافی سارے قاعدے ہیں جو ہمیں یاد کر لینے چاہیے تاکہ ہم بچوں کو اچھی طرح ان کے بارے میں سمجھا سکیں۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں کوئی قاعدہ لگ رہا ہوگا میں نے وہاں پر آپ کو قاعدہ بتانا ہے، اس لیے اس کے اندر جو قاعدے لگتے ہوں گے وہ ہم نے یہیں سے ہی شروع کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ تختی شروع کریں تو اس سے پہلے آپ نے حروف حلقی یعنی حروف اظہار اور حروف اخفاء یاد کروا دینے ہیں۔ اگر حروف حلقی یا حروف اظہار اور حروف اخفاء آتے ہوں گے تو اخفاء اور اظہار کی مشق یہیں سے شروع کر سکتے ہیں۔ ویسے تو قاعدے کے اندر یہاں پر لکھے ہوئے نہیں ہیں، یہ تختی مکمل کریں گے، اس سے اگلی تختی مکمل کریں گے اور اس سے اگلی تختی مکمل کریں گے تو وہاں پر حروف اخفاء لکھے ہوئے ہیں، حروف اظہار لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں کیونکہ یہیں سے مشق کرواتا ہوں اس لیے میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ یہاں سے حروف حلقی اور حروف اظہار اور حروف اخفاء کی مشق کروا دیں، بچوں کو اچھی طرح یاد کروا دیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے الدرس الخامس، 5واں سبق، الحروف المنونہ یعنی تنوین والے حروف۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو، مطلب 2 زبروں کو تنوین کہتے ہیں، 2 زیروں کو تنوین کہتے ہیں، 2 پیشوں کو تنوین کہتے ہیں، اور ان کو نون تنوین بھی کہتے ہیں۔ تنوین بھی کہتے ہیں، نون تنوین، نون تنوین کہیں یا پھر تنوین کہیں تو کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی بات ہے۔ تو اس بات سے آپ نے نہیں پریشان ہونا، اگر کوئی آپ کے سامنے نون تنوین کہہ رہا ہو تب بھی ٹھیک ہے، تنوین کہہ رہا ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ نے یہ نون تنوین جو ہے یہ نون ہی کی طرح ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر کہہ دیتے ہیں، میں پڑھاتے ہوئے یہ عام طور پہ بچے کو یاد کرواتا ہوں، نون کی آواز ناک میں لے جاتے ہیں، ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ یہاں ہم لکھ لیتے ہیں اور ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے، مطلب ناک میں جب آواز لے کر جائیں گے تو وہ 1 الف کے برابر اس کو ناک میں رکھنا ہے۔ تو 1 الف کی مقدار معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلی انگلی بند ہو جائے یا پھر بند انگلی کھل جائے، یہ اس کی مقدار معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 حرکات کے برابر، جیسے حمزہ زبر آ ہم لکھتے ہیں آ، اور اس کو 2 دفعہ ہم پڑھ لیں آ آ،
جتنا ٹائم ان دونوں کو ادا کرنے میں لگا ہے اتنا ٹائم ہم غنے کی آواز کو ناک میں رکھیں گے، یعنی اس آواز کو تھوڑی دیر ناک کے اندر روک کر رکھیں گے، پھر وہ غنہ ادا ہو جائے گا۔ اور را کا جو قاعدہ ہے وہ اسی طرح ہے، لیکن یہاں پر 2 زبروں کا نام لینا ہے۔ ہم کہیں گے را کے اوپر 2 زبر یا 2 پیش ہوں تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، را کے نیچے 2 زیر ہوں تو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ اور حروف اظہار یا حروف حلقی کا قاعدہ بھی بہت آسان طریقے سے یہاں پر آپ پڑھا سکتے ہیں۔ یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نون تنوین سے آگے اگر حروف اظہار یا حروف حلقی آپ نے ایک نام یاد کروانا ہے، یا حروف حلقی یاد کروا دیں یا پھر حروف اظہار یاد کروا دیں، تو ایک نام سے آپ نے اس کو یاد کروانا ہے۔ تو عام طور پہ لوگوں کو کیونکہ حروف حلقی کا پتہ ہوتا ہے، آپ نے صرف وہی بتانا ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ نون تنوین سے آگے اگر حروف حلقی آ جائیں تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا۔ ویسے اگر عام طور پہ عربی اس کو اظہار کے نام سے جانتے ہیں تو وہاں اظہار ہوتا ہے، اور اگر حروف اخفاء آ جائیں تو وہاں پر اخفاء ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر، نون تنوین سے آگے یا پھر بعد میں، ٹھیک ہے، نون تنوین سے آگے یا بعد میں، یہاں بعد بھی لکھ سکتے ہیں، آگے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر حروف حلقی آ جائیں تو وہاں اظہار ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں ہوتا۔ اور اگر حروف آ جائیں تو وہاں اخفاء ہوتا ہے، اخفاء یعنی غنہ ہوتا ہے۔ تو یہ اب آپ کو پتہ چل گیا۔ ان 2 چیزوں کی ہی مشق کروانا یہاں پر کافی ہے۔ ویسے تو حروف اقلاب، حروف یرملون کا بھی ان سے تعلق ہے، لیکن اس تختی میں صرف آپ نے ان 2 چیزوں کی مشق کروا دینی ہے، اور جب آپ نے اس تختی کو پڑھانا ہے تو یہاں ہر ایک حرف کے اندر آپ نے اخفاء کر کے پڑھانا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کو آگے کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ میم 2 زبر من، اس کو اب عام طور پہ من پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ من یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے آپ مشق کروا سکتے ہیں۔ میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من، با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، بن بن بن، واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، ون ون ون، فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، فن فن فن، فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، فن فن فن، زال 2 زبر ون، زال 2 زیر ون، زال 2 پیش ون، ون ون ون، وا 2 زبر ون، وا 2 زیر ون، وا 2 پیش ون، ون ون ون، زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، زن زن
زن، سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش سن، 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 سن. صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش صن، 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 صن. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، 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 تن. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، 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 دن. ایک اور چیز یہاں پر آپ نے بچے کو بتانی ہے کہ دو زبر کے ساتھ الف عام طور پہ لکھا ہوتا ہے یا پھر یا لکھی ہوتی ہے، تو یہ پڑھی نہیں جاتی. بہت دفعہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، یعنی زبر والا جہاں جہاں حرف آ رہا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر سین دو زبر سن ہے تو اس کو کہیں گے سین الف دو زبر سن. اس طرح نہیں پڑھنا. اگر ہم اس طرح پڑھیں تو پھر اس کو کیا پڑھیں گے؟ تو اس لیے ہم نے جب بھی پڑھانا ہے یہی کہنا ہے، یعنی اگر سین پڑھ رہے ہیں سین دو زبر سن یہی کہنا ہے، یعنی الف نہیں پڑھا جائے گا. یہ وقف کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے جب وقف کریں گے تو پھر اس میں ہم الف کو پڑھ لیں گے. طا دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیش طن، 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 طن. آپ نے اس چیز کو بھی یاد رکھنا ہے، جیسے میں نے حرکات کی تختی میں بتایا تھا کہ بچے اس کو باریک پڑھ دیتے ہیں جب زیر آئے. موٹے حروف کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہوں ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا. را کے نیچے دو زیر ہوں تو اس کو باریک پڑھتے ہیں. را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، 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 رن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، 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 نن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، 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 لن. ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، 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 ضن. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش ین، 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 ین. شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، 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 شن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، 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 جن. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، 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 کن. یہ تختی بھی مخارج کی ترتیب پر ہے، لیکن پہلے جو حرکات والی تختی تھی وہ اقصی حلق سے سٹارٹ کیا گیا تھا، مطلب گلے کے آخر والے حصے سے، لیکن اس تختی کو منہ کے یعنی ہونٹوں کے خشک حصے سے شروع کیا گیا ہے. تو اس بارے میں آپ نے کنفیوز نہیں رہنا، یہ دونوں تختیاں ترتیب سے ہیں. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، 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 قن. باقی ہم اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں. یہاں سے اگلے حروف ہیں. پچھلے صفحے پر ہم نے قاف دو زبر قن پڑھ لیا تھا، اب ہم یہاں سے آگے دیکھیں گے. اب دیکھیے آگے حروف حلقی آ رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے. لیکن ابھی ہم قاف دو زبر قن وہ پچھلے صفحے پر ہے، قاف دو زیر قن یہاں پر ہے، آگے حرف حلقی ہے. اس لیے جب نون تنوین آ رہی ہو اور اس سے آگے حروف حلقی یعنی ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں، تو حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر اظہار کرتے ہیں اور اخفا نہیں کرتے، یعنی غنہ نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم کہیں گے
قاف دو پیش قن، 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 یہاں ورنہ نہیں ہوگا. اب آگے کسی میں بھی نہیں ہوگا یہاں تک. خا دو زبر خن، خا دو زیر خین، خا دو پیش خن، 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 خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غین، غین دو پیش غن، غن، غین، غن. حا دو زبر حن، حا دو زیر حین، حا دو پیش حن، حن، حین، حن. عین دو زبر عن، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن، عن، عین، عن. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، 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 ہن. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان، ان. آپ یاد کیجئے جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ ترتیبی مخارج کی ترتیب کے اوپر ہے. اسی طرح پچھلی تختی کو اگر آپ دیکھیں تو حمزہ زبر آ سے شروع ہوئی تھی، تو یہ تختی کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ حمزہ دو پیش ان. تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں تختیاں ہی مخارج کی ترتیب پر ہیں، لیکن ایک میں اقصی حلق کو لیا گیا ہے اور ایک میں ہونٹوں کو لیا گیا ہے. امید ہے اس تختی میں جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ساری آپ کو اچھی طرح سمجھ لگی ہوں گی. اگر کوئی چیز سمجھ نہ لگے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر پھر بھی سمجھ نہ لگے تو ہم سے رابطہ کرنے کے لیے اس چینل کے اباؤٹ میں ای میل ایڈریس دیا گیا ہے، اس پر آپ میل کریں، ہم انشاءاللہ آپ سے خود رابطہ کر لیں گے. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.